پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی شفاعتوں میں سے یہ ایک کا منظر ہے جو آپ کے سامنے ابھی عرض کیا ہے۔ اب جب بات رحمت الہیہ پر آئے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم رحمتا للعالمین نا، سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اس کے باوجود فخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اللہ کی عطا سے رحمتا للعالمین ہے۔ تو سرکار کی رحمت کا ہر وہ منظر جو آپ کافر پر دیکھیں، کسی مومن پر دیکھیں، ولیوں پر دیکھیں، گناہ گاروں پر دیکھیں، وہ جو پوری کائنات میں انسانوں پر، جانوروں پر، ہر مخلوق پر حضور کی رحمت کا جو منظر نظر آتا ہے وہ اللہ کا عطا کیا ہوا ہے۔ اب بات ہے وہ ذات کے جس نے اپنی رحمت کا ایک حصہ ظاہر فرمایا اور 99 حصے ابھی باقی رکھے ہیں، اپنے پاس محفوظ رکھے ہیں، جس کے مناظر قیامت کے دن ہم نے دیکھنے ہیں۔ رحمت الہیہ اس کا بھی بس ایک ہی منظر سنیے، بات مکمل اور دعا کی طرف بڑھیں گے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں جو ابھی عرض کرنے لگا ہوں، یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے صبح فجر کی نماز پڑھائی، تو نماز فجر پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی عادات کریمہ میں سے تھا، حضور اپنے مصلی پر تشریف فرما رہتے تھے۔ جب چاشت کا وقت ہو جاتا تو چاشت کے نوافل پڑھ کے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ پاک میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ یہ عمومی معمولات میں سے تھا، حضور ایسے ہی فرماتے تھے اکثر اوقات۔ یہ جو روایت بیان کرنے لگے اس میں بھی یہ منظر ہوا۔ اب کی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے صبح نماز فجر پڑھائی اور اپنے مصلی شریف پر حضور موجود ہیں، جائے نماز جہاں سرکار امامت فرماتے تھے وہاں حضور موجود رہے، چہرہ پاک سامنے کی طرف۔ حضور کچھ دیکھ رہے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں ہم یہ منظر ملاحظہ کر رہے ہیں، غور کر رہے ہیں کہ سرکار سامنے کچھ دیکھ رہے ہیں مسلسل۔ کوئی تکلم سرکار نے نہیں فرمایا، کوئی بات نہیں فرمائی، کچھ بھی نہیں، خاموشی سے حضور دیکھے جا رہے ہیں، دیکھے جا رہے ہیں۔ چاشت کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آج وہاں سے تشریف نہیں لے کے گئے بلکہ وہیں تشریف فرما رہے ہیں۔ زور کا وقت ہو گیا، نماز ظہر تک حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم یہیں تشریف فرما۔ عصر کا وقت ہوا، مغرب ہو گئی۔ مسند احمد کی روایت کے مطابق حتیٰ کہ نماز عشاء کا بھی وقت ہوا، بس حضور نماز پڑھاتے، یعنی زور کا وقت آیا تو زور پڑھائی، عصر کا وقت ہوا تو عصر، مغرب ہوئی مغرب، عشاء ہوئی عشاء، لیکن تکلم کوئی نہیں فرمایا، جملہ کوئی نہیں، کلام کوئی نہیں، کسی کو مخاطب نہیں فرمایا، بس خاموشی سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم رات عشاء تک جو ہے وہ بس سامنے دیکھتے رہے۔ ہاں اتنی چیز جو ہم نے غور کی وہ یہ کہ جب چاشت کا وقت ہوا تھا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا مسکرائے تھے بس۔ مسند احمد، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ بہرحال نماز عشاء پڑھائی، عشاء کی امامت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے۔ اگلا دن ہوا، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین حضرت سیدنا صدیق اکبر کی خدمت میں آئے اور آ کر کہا کہ آپ جائیے بابیو تو ہی جا کے پوچھ کے آؤ مسئلہ کیا بنا ہے، کیا مواجرہ تھا، یہ کون سے ایسا مرحلہ تھا کہ جس میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کل تمام دن حضور نے مصلی پر گزارا ہے اور تمام وقت سرکار کہیں تشریف نہیں لے کے گئے اور تکلم بھی کوئی نہیں فرمایا، صرف مسکرائے ہیں وہ بھی چاشت کے وقت میں، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں، کوئی بات نہیں فرمائی۔ مسئلہ کیا تھا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے عرض کیا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کل اصل قیامت کے دن اللہ رب وہ جو تمام منظر حضور فرماتے میں بیٹھا رہا نا اور سامنے دیکھتا رہا۔ مسئلہ یہ تھا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا میں اپنے مصلی پر تھا تو رب العالمین جل وعلا نے قیامت میں جو مناظر پیش آنے والے ہیں نا وہ میرے سامنے کر دیے تھے، میں وہ منظر دیکھ رہا تھا سامنے بیٹھ کر۔ پورا میدان محشر حضور کو دکھایا گیا، سرکار نے ملاحظہ فرمایا۔ وہ بڑی تفصیلی روایت ہے، اس میں انبیاء کرام کی شفاعت کا مسئلہ کہ خلق پہلے حضرت آدم کے پاس جائے پھر حضرت نوح کے پاس جائے، وہ تفصیلی ایک روایت ہے، وہ چلتے یعنی سارا منظر بیان فرما کے آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا اب یہ سارا معاملہ جس وقت گزر جائے، شفاعت کا معاملہ پورا ہو جائے تو اللہ رب العالمین جل وعلا ملائکہ کرام سے فرمائے گا کہ اب چونکہ جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں، تو یہ جہنمی جو ہے نا یہ دو قسم کے لوگ، بعض وہ جن کا خاتمہ کفر پر ہوا، جو بندہ حالت کفر پر مر گیا وہ قیامت کے دن دائماً عذاب میں رہے گا، جہنم میں رہے گا، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ یہ فیصلہ قرآن عزیز کا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔
یعنی جو حالت کفر پر مرے نا وہ دائماً جہنمی ہوتا ہے، وہ خالدم مخلدہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہے، اس کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ ہاں بندہ مومن ہو، مسلمان ہو، اس کی بخشش کے 3 ذرائع ہیں۔ ممکن ہے پہلے سٹئی اللہ رب العالمین جل وعلا مہربانی فرمائے، رحمت الہیہ شامل حال ہو جائے تو رب خود معاف فرما دے، پہلا مرحلہ بخشش۔ اللہ نہ کرے اگر رحمت الہیہ نہ ملے کسی کو تو پھر دوسرے مرحلے میں ممکن ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام، سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی دیگر انبیاء میں سے یا ملائکہ میں سے یا خود جیسے مثال کے طور پہ حافظ قرآن، عالم، پیر، اس طرح کے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے، ان کی شفاعت کے ساتھ دوسرا مرحلہ۔ آخری مرحلہ یہ ہے، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اگر ان میں سے دونوں میں سے کچھ بھی میسر نہ آئے تو پھر آخری یہ ہے کہ بندہ مومن ہو، مسلمان ہو، حالت ایمان پر مرا ہے، تو ایسی صورت میں اگر یہ رحمت الہیہ اور سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بالفرض معاذ اللہ نامیسر آئی پہلے مرحلے میں، تو ایسی صورت میں یہ بندہ جہنم میں داخل کیا جائے گا، اپنے گناہوں کی سزا کاٹے گا، پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو اس کو وہاں سے نکال کر جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ بخشش کے 3 مراحل ہیں جو باقاعدہ کتاب اللہ میں، احادیث طیبہ میں صراحت کے ساتھ ملتے ہیں۔ یہ 3 مرحلے، کافر کی بخشش نہیں ہوگی۔ وہ مومن جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا گیا، اس مرحلے کے بارے میں اب وہ روایت دوبارہ آئی ہے مسند احمد کی طرف، یہ بات سمجھ لینے کے بعد، ایسا بندہ جو اپنے گناہ کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا گیا، انبیاء کرام علیہ السلام کی شفاعت کا باب مکمل ہو جائے سب معاملات، تو اللہ رب العالمین جل وعلا ملائکہ سے فرمائے گا جاؤ جہنم سے کوئی ایسا گناہ گار نکال کر لاؤ جس نے زندگی میں ایک ہی نیکی کی ہو، بس وہ نکال لاؤ، وہ ہے جہنم میں سزا کاٹ رہا، وہ لے آؤ۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں مجھے دکھایا گیا ایک گناہ گار ایسا نکال کر لایا گیا، بارگاہ حق میں کھڑا کیا گیا، تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے فرمایا بتا زندگی میں کوئی نیکی کا کام کیا تھا؟ تو عرض کرے گا الہی ایک کیا تھا۔ کیا؟ وہ کہے گا مالک سوائے اس کے اور کچھ یاد نہیں ہے، نیکی کا کام اتنا ہی کہ میں خرید و فروخت کے معاملے میں جن کے ساتھ میرا لین دین کا معاملہ ہوتا تھا میں ان پر نرمی کیا کرتا تھا۔ ادھار مال نہیں لیندے، وہ پیسے لینے ہوتے ہیں نا، وہ چلو آج نہیں دے کل دے دے گا، چلو یار کوئی نہیں پرسوں دے چھڑے گا، کوئی نہیں یار اگلے دن دے چھڑے گا، یہ نرمی ہے کہ میں اپنے ملازمن بھی آنا سب ہے ادھر نرمی کرو، کوئی گل نہیں کل دے دے گا، پرسوں دے دے گا، دے ہی دے گا، کوئی مسئلہ نہیں، یہ مالک اس کے علاوہ اور کچھ یاد نہیں۔ تو رب العالمین سرکار فرماتے ہیں رب العالمین جل وعلا ارشاد فرمائے گا یہ ہمارے بندوں پر رحم کرتا تھا، یہ ہمارے بندوں پر رحم کرتا تھا، ہم اس سے کہیں زیادہ لائق ہیں کہ اس پر رحم کریں، یہ ہمارے بندوں پر رحم کرتا تھا، ہماری شان اس سے زیادہ ہے کہ ہم اس پر رحم فرمائیں، تو رب العالمین جل وعلا رحم فرمائے گا، اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اب باری تعالیٰ جل وعلا ارشاد فرمائے گا کہ ہن کوئی او کٹ کے لے آؤ جنہیں زندگی چکیتا ہی کچھ نہیں، لیکن اے ذہن چ ہے نہیں رکھنا وہ کرنا کچھ نہیں خیر بخشے تے جاواں گے، مطلب یہ نہیں ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں کلاساں پوریاں پڑھ کے اپنے معاملات پورے کر کے نماز روزہ حج زکوٰۃ فرائض ہر شے پوری کر کے جانا، عزت اس میں ہے، رب العالمین کے ہاں عزت اس بات میں ہے، باقی گناہ گار پھر وہ رحمت الہیہ تو ہے ہی ہے، اس سے مایوسی بھی نہیں، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ سارا کچھ کرا کے بھی جو بخشش ہونی ہے وہ پھر بھی رحمت الہیہ سے ہی ہونی ہے، ہاں ایسے نہیں رکھنا۔ اچھا بہرحال وہ ایک بندہ نکال کر لایا جائے گا، بارگاہ حق میں کھڑا کیا جائے گا، یعنی وہ نکالا گیا ہے جس نے کیا ہی زندگی میں کوئی خیر کا کام نہیں، ایک کام نہیں کیا۔ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں جس وقت کھڑا کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا فرمائے گا کوئی خیر دا کام زندگی کیتا ہی مالک نے کیا، بتا پھر بخشش دری کیسے کرنی؟ ایک بات بتا، یہ مرتے ہوئے تو مرا کیسے ہے؟ تو کہے گا کہ مالک میں اپنی اولاد کو وصیت کر کے مرا تھا کہ جب میں مر جاؤں نا تو مجھے نا جلا ڈالنا، مجھے جلا ڈالنا، جلا کے جب میری ہڈیاں رہ جائیں نا، گوشت نہ رہے ماس نہ رہے کچھ نہ رہے، ہڈیاں رہ جائیں نا تو ہڈیوں کو چکی میں پیس ڈالنا،
اور جب ان کا سرما بن جائے نا تو لے جا کے نا ہوا میں کوئی کہاں ایسے بکھیر ڈالنا، یہ اس طرح سے جو ہے نا وہ ہوا کی نظر کر دینا، فواللہ اللہ کی قسم شاید ہو سکتا ہے میں بچ جاؤں حساب کتاب سے، حساب کتاب تو بچ جائے۔ یعنی اے مسلمان سمجھیے گا، یہ جو کام اس نے کیا نا وہ ہندو نہیں تھا، یعنی غیر مسلم نہیں ہے کہ جو مثال کے طور پہ رواج ابھی ان کے ہاں جلا دیتے ہیں، وہ والا کام نہیں، یہ رسمن نہیں جلایا گیا، یہ وصیت کر رہا ہے کہ مجھے جلا دیا جائے، کیوں؟ حساب کے ڈر کی وجہ سے، یعنی حساب سے بچے، حساب پر ایمان رکھ کے حساب سے بچنے کے لیے اس نے یہ وصیت کی ہے۔ حساب پر ایمان رکھتا ہے، یعنی اس کو یہ معلوم ہے کہ میرا رب میری گرفت کر سکتا ہے، کرے گا، لیکن کر پائے یہ سوچ کر کہے گا کہ سرما بنا کے وہ میری ہڈیاں جو ہیں وہ پیس کر بالکل سرما بنا کے تو مٹی کی نظر کر دیا جائے، ہوا کی نظر کر دیا جائے، مجھے بکھیر دیا جائے، یعنی ذہن میں شاید بچ جائیے۔ تو اللہ رب العالمین جل وعلا فرمائے گا کہ یہ کیا کیوں تھا، لما فعلت ذلک، یہ کیا کیوں تھا؟ تو عرض کرے گا من مخافتک، اے اللہ تیرا ڈر نال، مالک تیرے کو لو ڈر دیاں، یعنی جب میں مرنے لگا تھا نا اس وقت تیرا خوف آڑے آ گیا تھا، اس وقت یہ آ گئی تھی کہ اب میں کھڑا کیا جاؤں، اور یہ بہت اعلیٰ مقام ہے یہ والا، من مخافتک، ڈرنے والا، بارگاہ حق میں ڈرنے والا جو مقام ہے نا، اللہ رب العالمین قرآن عزیز میں خود ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا اور وہ جو ہمارے سامنے، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، جنتان، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اب یہ دگنا مقام ہے نا، مالک تیرے ڈر سے ایسا کہا تھا، تو اللہ رب العالمین جل وعلا جزا کیا دے گا، سنیے گا ذرا، رب العالمین فرمائے گا دیکھ ہمارے ملک کی طرف دیکھ، ہماری بادشاہت دیکھ، یاد کر، ہماری بادشاہت یاد ہے ساری آسمانوں زمینوں کی، جی ہاں مالک یاد ہے، فرمایا کہ فرشتے گواہ ہو جائیں، ہم اپنی بادشاہت کو 10 گنا بڑھا کر تیرے لیے مقدر کر رہے ہیں، آج سے وہ جاگیر تیرے نام لگا دیا، جنت میں اتنی زمین، اتنا رقبہ دے کے ہم نے تجھے جو ہے وہ اس کا مالک کر دیا ہے۔ بخشش کا نظارہ ہے نا یہ بھی، یہ رحمت الہی، یعنی وہ جو خالی مرتے ہوئے ایک نیکی کر کے گیا اپنے ساتھ وہ اتنا کہ رب العالمین کی بارگاہ سے ڈر گیا ہے، یہ جملہ اس کے لیے رب العالمین جل وعلا فرمائے گا 10 گنا بڑھا کر ہم نے اس بادشاہت میں تجھے بادشاہ کر دیا ہے۔ تو جملہ سمجھیے گا، سرکار ارشاد فرماتے ہیں اس نے اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں عرض کیا مالک تو مالک ہیں، مالک الملک ہیں، ساریاں بادشاہتاں تیرے نال نے، مالک میرے نال تمسخر تے نہ کر۔ تمسخر سمجھ دی، آپس میں ایک دوسرے کے لیے ہونا تے مذاق، یار مذاق نہ کر میرے نال بھائی، شغل نہ لا یارا، یہ آپس میں، لیکن رب العالمین جل وعلا استہزاء سے، مذاق سے، مزاح سے ان سے پاک ہے نا، تو اس کے لیے لفظ بولا ہے، چونکہ حدیث کے اندر لفظ یہی آئیں، میرے مالک میرے نال تمسخر نہ کر، تو رب العالمین ہے، ساری بادشاہتوں کا مالک ہے، مالک تیری شان ہی تو میرے ساتھ تمسخر کرے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اس نے یہ جملہ کہا تھا نا تو چاشت کے وقت اس کی اسی جو ہے نا وہ حساب کتاب کا منظر میں دیکھ رہا تھا، اس کے اس جملے پر مجھے مسکراہٹ آ گئی تھی جو تم نے مجھے مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ جو فرماتے ہیں وہ جو میں مسکرایا تھا نا وہ اس کے اس جملے پر مسکرایا تھا کہ دیکھو ڈرتا تھا، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں ہے، اس کو یہ ادراک نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کتنا کریم ہے اور کیسی اس کی رحمت وسیع ہے۔ یہ چاہے جتنے گناہ لے کر بارگاہ حق میں گیا ہے، لیکن اعلان حق تو یہی ہے نا، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ میری رحمت ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس کو یہ اندازہ نہیں رہا کہ میرا رب اس سے زیادہ پر بھی قادر ہے، اس نے یہ جملہ کہا تو حضور فرماتے ہیں مجھے مسکراہٹ آ گئی اس کے جملے پر، چاشت کے وقت حضور یہ منظر دیکھ کر مسکرائے۔ گرامی مرتبہ سامعین حضرات، ہمارا اخروی انجام نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی شفاعت پر اور اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی رحمت پر ہی منحصر ہے، بالآخر بخشش جو ہے وہ انہی کے سہارے ہے ہماری۔ ان معاملات میں بس ہمیشہ اپنی توجہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی طرف رکھا کریں۔ یہ زمانے میں دائیں بائیں اٹھنے والے جو فتنے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچایا کریں، فتنوں سے بچ کر ایمان سلامتی سے لے جانا ہی سمجھیے کہ سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ ہمارے استاد گرامی سے کسی نے مسئلہ پوچھا، کہا کہ میں ان کو وصیت کرو، نصیحت کرو، شاگرداں دی عادت ہوندی کلاس ختم ہوندی نا تے ڈیری استاداں دے اگے کر کے آندن کہ استاد جی تے کو نصیحت لکھ دیو،
تو میں بیٹھا ہوا تھا پاس، تو میں نے سنا تو استاد فرمانے لگا میں نصیحت میں نے کیا کرنی ہے، وہ تو قرآن نے کر دی ہے، تو قرآن نے نصیحت کر دی ہے۔ جملہ سمجھیے گا، کیا نصیحت کی ہے قرآن عزیز نے، یہ یاد رکھیے گا ساری زندگی، اپنی نسلوں کو بھی سبق پڑھائیے گا۔ قرآن کی نصیحت یہی ہے، فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، پر مرنا صرف مسلمان ہو کر ہے، مرنا حالت اسلام پر ہے، ایمان سلامت لے کے اس دنیا سے جانا ہے۔ یہ قرآن عزیز کی سب سے بڑی وصیت ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا خیر و برکت فرمائے، مہربانی فرمائے، اور لیاقت صاحب کو، ان کے برادر عزیز کو اللہ رب العالمین جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ سے ملاقات کا بہانہ ان کے ذریعے سے بن گیا، رب العالمین جل وعلا آپ سب کو بھی اس مجلس کی برکت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سلام پڑھا جائے گا، دعا ہوگی، اتنی دیر میں ہمارا وقت بھی انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا۔